ساتھ دھوکہ دڑی والا معاملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیٹرول پمپ والا 1 لیٹر میں چند قطرے کم کر دیتا ہے یا خالص ایندھن میں گندگی اور کیمیکل ملا دیتا ہے تو وہ صرف مال نہیں کھاتا بلکہ لوگوں کا وقت اور اعتماد بھی چوری کرتا ہے۔ سنو ذرا غور سے سنو، جب کوئی قوم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگتی ہے، ان کی محنت کی کمائی میں خیانت کرتی ہے، پیٹرول، ڈیزل یا گیس میں ملاوٹ کر کے اور ناپ تول میں کمی کر کے ان کا حق مارتے ہیں نا، وہ قوم اللہ وحدہ لا شریک کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے۔ یہ جرم صرف تجارت میں بددیانتی نہیں ہے بلکہ انسانیت کے اعتماد کو روندنے کا نام ہے۔ اپنی پاک بے مثل بے مثال لارات کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے ناپ تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف گئے تو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ ناپ تول میں بہت کمی کیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ کمی کرنا چھوڑ دی۔ اور مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اے لوگو جب تم کسی کو کوئی چیز ناپ تول کر دو اس میں کمی نہ کرو اور اپنے ترازو کو سیدھا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کا حق بھی نہ کھاؤ اور زمین میں کوئی فتنہ فساد برپا نہ کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن ترازو کو رکھا جائے گا، وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو قبر اور حشر والا معاملہ بہت سخت ہے، اپنے آپ کو قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ وابستہ رکھ لیں، کیونکہ مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کے اندر منافق والی کوئی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان جو ہے جو اندر سے ہوتا ہے باہر سے بھی وہی ہوتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے تو اللہ کریم اس قوم پر قحط اور سختیوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو بتائے ہم نے قرآن کو چھوڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑا تو اللہ کریم نے ہم کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ میں اب آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھنے لگا ہوں، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے ہمارا بنے گا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر لعنت فرماتا ہے، اور ابن حبان کے اندر ہے جب ناپ تول میں خیانت ظاہر ہو جائے تو اللہ کریم اس قوم پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تاجر خیانت والا کام کرتا ہے اللہ کریم اس تاجر کے کاروبار سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو آئیں برکت اور بے برکتی کے کنسپٹ کو سمجھتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں، بے برکت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر کوئی تاجر 1 مہینے کا 5 لاکھ کماتا ہے اور 6 لاکھ اپنے جسم پر بیماریوں کے علاج کے لیے لگاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے کام کے اندر بڑی برکت ہے، نہ برکت اس کو کہتے ہیں بندہ جو کمائے وہ اپنے پاس رکھیں۔ اور یاد رکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، حضور نے فرمایا جو تاجر اچھا ہوگا، امانت داری والا کام کرتا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق چلتا ہوگا، وہ کل قیامت والے دن انبیاء اور شہداء کی صف میں ہوگا۔ دیکھ لینا جو تاجر اچھا ہو اللہ وحدہ لا شریک اس کو کس طرح انعامات کے ساتھ نوازتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
فرامین کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، آج وقت ہے آپ کے پاس قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی والا معاملہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک پٹرول پمپ والا 1 لیٹر میں چند قطرے کم کر دیتا ہے یا خالص ایندھن میں گندگی اور کیمیکل ملا دیتا ہے، تو وہ صرف مال نہیں کھاتا بلکہ لوگوں کا وقت اور اعتماد بھی چوری کرتا ہے۔ اس کی دکان آج چاہے کتنی بھی چمک رہی ہو، وہ کل قیامت والے دن اللہ وحدہ لا شریک کے عرش کے نیچے اندھیروں میں کھڑا ہوگا اور اس کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا۔ دوستو، ڈرو اس دن سے جس دن عدل کا ترازو قائم ہوگا۔ آج وقت ہے آپ کے پاس اپنے ضمیر کو اور اپنے ترازو کو سیدھا کر لے، تاکہ کل قیامت والے دن کامیابی آپ کا مقدر بن جائے۔